صفحہ نمبر 170 سے پڑھیں گے اور سورہ توبہ کی آیت نمبر جہاں 3 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے اور ستمبر کی آج 19 تاریخ ہے 2024۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينكثوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين۔ فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم۔ وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون۔ حضرات پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے الا الذین عاہدتم من المشرکین، مگر وہ لوگ، اس کی انشاءاللہ وضاحت کرتے ہیں، جن کے ساتھ تم نے عہد و پیمان کیا تھا مشرکین میں، یعنی وہ مشرک، وہ قوم جن سے آپ کا عہد و پیمان ہے۔ ثم لم ينکثوکم شیئا، پھر انہوں نے اس عہد و پیمان میں کوئی کمی نہیں کی۔ وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا، اور انہوں نے تمہارے خلاف کسی کی مدد بھی نہیں کی۔ فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، بس پورا کرو ان کے لیے ان کے عہد کو اس مدت تک کے لیے جو آپ نے ان سے عہد کیا ہوا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں تقوی اختیار کرنے والے متقین سے۔ فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، جب حرمت والے مہینے ختم ہو جائیں، اس کی عبادت ختم ہو۔ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، پھر قتل کرو مشرکین کو جہاں تم انہیں پاؤ۔ وَخُذُوهُمْ، ان کو پکڑو۔ وَاحْصُرُوهُمْ، ان کو بند کرو، قیدی بنا لو۔ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور ان کے لیے آپ ہر گھات میں بیٹھیں جہاں وہ آپ کے نرغے میں آ سکیں۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں۔ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ بھی ادا کریں۔ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، پھر ان کا راستہ چھوڑ دو۔ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اگر کوئی مشرکین میں سے، یعنی کوئی جماعت، کوئی لوگ یا افراد مشرک ہیں، وہ آپ سے استجارہ کا، آپ سے پناہ طلب کرتے ہیں۔ فَأَجِرْهُ، بس آپ ان کو پناہ دیں۔ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، حتیٰ کہ وہ اللہ کا کلام سنیں۔ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ، پھر اس کو پہنچا دو اس کے امن کی جگہ۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ، اس لیے قانون بنایا تاکہ وہ قوم جانتی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا کیا عہد ہے، کیا اس کا احترام ہے۔ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ، کیسے ہو سکتا ہے مشرکین کے لیے عہد و پیمان اللہ کے ہاں اور اس کے رسول کے ہاں۔ ہاں، الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، مگر وہ لوگ جن کے ساتھ آپ نے اس حرم کی حدود میں عہد و پیمان کیے، صلح حدیبیہ کا شرح۔ فما استقاموا لکم، بس وہ تمہارے لیے قائم رہے۔ فاستقیموا لہم، پھر تم بھی اس عہد پر قائم رہو۔ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ محبت کرتے ہیں تقوی اختیار کرنے والے جو متقین ہیں ان سے۔
حضرت آپ ارشاد فرمائیں، یہ پیچھے ہم نے جو پڑھا ہے کہ اللہ نے وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، اللہ کی طرف سے اس کے رسول کی طرف سے یوم حج اکبر یعنی حج کے دن اعلان ہوا کہ ان اللہ بریء من المشرکین، کہ اللہ تعالیٰ مشرک سے یا شرک کرنے والی قوم سے اللہ بری ہیں، ان کی کوئی ذمہ داری نہیں، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، بس اگر تم توبہ کر لو وہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، یہ مشرکین کے نام ہی خطاب ہے، اگر تم پھر جاؤ گے فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ، تو تم نے عہد اگر توڑ دیے اور منہ پھیر گئے، پھر جان لو اللہ تعالیٰ کو تم عاجز نہیں کر سکتے ہیں۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور کافروں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سناؤ۔ یہاں تک ہم نے پڑھا تھا، بات اسی طرح آگے چل رہی ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، وہ مشرک جن سے آپ نے عہد و پیمان کیے، ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا، پھر انہوں نے اس عہد و پیمان کی پاسداری میں کوئی کمی نہیں کی، وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا، اور انہوں نے کسی کی تمہارے خلاف مدد بھی نہیں کی، عہد و پیمان میں اس کے وفا کرنے میں کمی نہیں کی، تمہارے خلاف کسی قبیلے یا قوم کی مدد بھی نہیں کی، تو ایسے لوگ جو مشرک ہیں فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، تو ان کے ساتھ جو آپ کا عہد و پیمان ہے وہ مدت پوری کرو جو اس حد تک آپ کا عہد ہوا تھا۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، جب حرمت والے مہینے ختم ہو جائیں، جو اللہ تعالیٰ نے پابندی لگائی تھی 4 ماہ تک ان کو ٹائم دیا جا رہا ہے، تو پھر اگر وہ ادھر رہیں فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، پھر مشرکوں کو قتل کرو، حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں تم ان کو پالو، وَخُذُوهُمْ، پھر ان کو پکڑو بھی، وَاحْصُرُوهُمْ، ان کو بند کر دو، قیدی بنا لو، وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، ان کو قابو کرنے کے لیے ہر گھات میں بیٹھو، انتظار کرو ان کا۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اگر وہ توبہ کر لیں، نماز قائم کر لیں، وَآتَوُا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کریں، فَخَلُّوا سَبِیلَهُمْ، پھر ان کا راستہ چھوڑ دو۔ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ، اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو پابندی لگائی اور عہد اور مشرکین کو وہ 4 ماہ کی اجازت دی کہ یہاں تم پھرو، رہ سکتے ہو، پھر اگر وہ توبہ کر لیں، اسلام قبول کریں یا ہجرت کر کے یہاں سے چلے جائیں، ورنہ اگر اس عہد کے بعد، اس مدت کے ختم ہونے کے بعد بھی ادھر رہیں، تو پابندیاں یہ تھی نہ تو مشرک بیت اللہ کا طواف کرے نہ حج کرے، پھر وہاں ان پر پابندی بھی ہے کہ وہ رہ نہیں سکتے، تو ارشاد ہوتا ہے پھر اگر وہ مدت گزر جائے تو وہاں وہ نہ جائیں، وہاں ہی رہیں۔ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، پھر ایسے شرک کرنے والوں کو تم قتل کرو، حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں تم ان کو پاؤ، وَخُذُوهُمْ، ان کو پکڑو بھی، وَاحْصُرُوهُمْ، بند بھی کرو، اور ان کو قابو کرنے کے لیے یا قیدی بنانے کے لیے ہر گھات میں بیٹھو۔ فَإِن تَابُوا، پھر اللہ نے گنجائش رکھی اگر یہ تائب ہو جائیں، نماز شروع کر دیں، زکوٰۃ ادا کریں، فَخَلُّوا سَبِیلَهُمْ، پھر ان کا راستہ چھوڑ دو۔ ان اللہ غفور رحیم، اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یاد رکھیں اسلام نے کفر کو ختم کرنے کے لیے دعوت پیش نہیں کی، بلکہ ان کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ پروگرام بنایا ہے تاکہ کفر چھوڑ کر اسلام میں آ جائے اور جنت کے وارث بن جائے۔ ارشاد ہوتا ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، ارشاد ہوتا ہے مشرکین میں سے اگر آپ سے کوئی پناہ مانگتا ہے، طلب کرتا ہے جی ہمیں آپ پناہ دیں، تو اللہ نے رسول پاک کو حکم دیا ہے فَأَجِرْهُ، آپ اس کو پناہ دے دیں، حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، اللہ کا کلام سنیں۔ ویسا نقشہ پیش کیا ہے، جب آپ کو گنجائش دیں گے، موقع دیں گے، آپ کے پاس آئے گا، آپ کا بیان سنے گا، آپ کا درس سنے گا، آپ کی تلاوت سنے گا، تو ارشاد ہوتا ہے پھر ہوگا کیا؟ ظاہر ہے وہ مطمئن ہوگا، اس پر غور کرے گا، پھر یہ سارا سلسلہ ثم ابلغہ، اگر وہ رہنا چاہے، اسلام قبول کر لے، مسلمانوں میں داخل ہو جائے فبہ، اگر وہ اپنے وطن جانا چاہے تو سلامتی کے ساتھ آپ اس کا راستہ
ابلغہ مأمنہ، امن کی جگہ آپ ان کو پہنچا دیں۔ ذالک بأنہم قوم لا یعلمون، یہ قوم ایسی ہے جو حقائق کو، معیار کو جانتی نہیں۔ کیف یکون للمشرکین، حضرت فرمایا کیوں عہد و پیمان ہوگا مشرکین کے ساتھ اللہ کی طرف سے، اس کے رسول کی طرف سے؟ کوئی ان کی حیثیت نہیں ہے اور ان کو عہد و پیمان کے ساتھ نہیں رکھنا ہے۔ ہاں، الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، وہ مشرکین جن کے ساتھ آپ نے عہد و پیمان کیا تھا اس حدود کی، حرم کی حدود میں، فمستقاموا لکم فاستقیموا لہم، جب تک وہ اپنے عہد پر، ان شرائط پر قائم رہیں تم بھی ان کے لیے قائم رہو۔ ان اللہ یحب المتقین، اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ اگر وہ عہد کو توڑ دیں برابری پر تو بھی عہد پیمان توڑ دو، جس طرح کہ صلح حدیبیہ کی شرائط انہوں نے پہلے توڑی، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پر، آپ کے یہ ذہن میں ہونا چاہیے نا، یہ سن 6 ہجری کی بات ہے، اور 7 کی ابتدا میں خیبر فتح ہوا، اور 7 کے بعد پھر یہ انہی ایام میں، یعنی وہ 6 کو وہ عہد و پیمان ہوا تو انہوں نے عہد و پیمان توڑ دیے۔ پھر 8 ہجری میں رسول پاک نے مکے پر حملہ کر کے مکہ فتح ہو گیا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اور انہوں نے ہی عہد و پیمان توڑے تھے۔ پھر اس کے بعد پھر اعلان کروایا اس مجمع میں، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے، جس نے عہد و پیمان، جس کے ذریعے، ان کے ذریعے ہی اعلان کروایا۔ کاتب وحی حضرت علی مرتضیٰ تھے، فرمان رسول پاک جاری کر رہے تھے۔ تو جب حج فرض ہوا سن 9 ہجری میں، وہ 8 میں مکہ فتح ہو گیا نا، 9 میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ حج فرض کیا، اسلام اور دین کے اراکین کی یا ارکان کی تکمیل ہو رہی ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج نہیں فرمایا، ابو بکر صدیق کو حج کے لیے بھیجا۔ تو بعد میں یہ صورت نازل ہوئی تھی، سورۃ توبہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، تو علی مرتضیٰ کو بھیجا، کیونکہ یہ وہاں لکھ رہے تھے عہد، یہی اعلان کریں کہ آج کے بعد تمہارے عہد و پیمان جو تھے وہ ختم ہو گئے، ہمارا تمہارا لین دین ختم ہو گئے، تمہارے خلاف یہ سلسلہ ہے، تم نے بیت اللہ کا طواف ننگے نہیں کرنا، حج نہیں کرنا، تمہارا وہاں کوئی حق نہیں ہے، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ عہد و پیمان پر قائم رہنے والی قوم وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، اور عہد و پیمان توڑنے والوں کے خلاف ان کو پورا اختیار دیا کہ تم بھی عہد و پیمان کو توڑ دو۔ یہ جنگی معاہدے تھے، 10 سال تک جنگ نہیں کرنی، اور اس کا جو حلیف ہے اس کے خلاف اس کی مدد نہیں کرنی۔ آگے جو انہوں نے شرطیں لگائی تھی وہ بظاہر تو مسلمانوں کے خلاف تھیں، لیکن ساری ہی اسلام اور مسلمانوں کی فیور میں گئیں۔ مثلا انہوں نے کہا کہ جو بندہ مسلمان ہو کے مکہ مکرمہ سے تمہارے ساتھ مدینے چلا جائے ہم اس کو واپس لے آئیں گے۔ ٹھیک ہے، جو مسلمان ہوتا مکے میں وہ مبلغ بن جاتا اور تبلیغ کرتا، لوگ کفر چھوڑ کے اسلام قبول کر لیتے۔ تو جو بندہ مکے میں مسلمان ہو کر ہے وہ اس کو ہم تمہارے ساتھ نہیں جانے دیں گے۔ پھر بشارت ہو گئی، ٹھیک ہے مسلمان ہو گیا، تم اس کو مدینے نہیں جانے دیتے، وہ مکے میں رہے گا، وہ بھی تبلیغ کرے گا۔ تو یہ بظاہر مسلمانوں کے خلاف تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ان کے حق میں، فیور میں سارا مسئلہ یہ کیا، آگے تفصیلات ہے۔ تو یہ اس عہد و پیمان کو، جو وہ شرائط لکھی گئی بڑی معروف ہیں، صلح حدیبیہ کی شرائط، جنگی سیز فائر پر وہ سارے سلسلے کیے گئے، لیکن مستقبل میں اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح قرار دیا۔ مایوس ہو گئے نا صحابہ کرام کہ اللہ سچا، رسول سچا، انہوں نے عمرہ کرنے نہیں دیا، انہوں نے مکے جانے نہیں دیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ آئندہ سال آؤ، ایک تلوار لے کر آؤ، 3 دن تک رہ سکتے ہو مکے میں، پھر تم نے واپس جانا۔ یہ ساری باتیں اس معاہدے میں شامل تھیں۔ تو رستے میں پھر واپسی پر اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح نازل فرمائی، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما۔ تو اللہ نے اس معاہدے کو فتح قرار دیا اور فتوحات اور مال غنیمت ملنے کے عہد و پیمان کیے۔ وہ ساری باتیں چلتے چلتے صحابہ کرام نے پھر تعجباً رسالت مآب سے پوچھا کہ کیا یہ جو صلح کی یہ فتح ہے؟ تو نبی پاک نے جواب دیا، عمر اور دوسرے لوگ، انی رسول اللہ، میں خود نہیں کر رہا، یہ نطق رسالت جو ہے یہ وہی ہے، وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہ تسلی کے طور پر یہ بھی فرمایا، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون۔ اللہ نے یہ تو نہیں فرمایا تھا نا کہ اس سال تو ہم نے عمرہ کرنا ہے، لیکن تم عمرہ کرو گے، حرم میں جاؤ گے، ٹینڈ کراؤ گے، قصر کراؤ گے، یہ ساری باتیں فرمائی۔ پھر ایک اشکال تھا کہ انہوں نے ہمیں محمد الرسول اللہ نہیں لکھنے دیا، اور جو لکھا تھا جناب علی مرتضیٰ تھے، تو آپ نے فرمایا اچھا علی تمہیں اس کو مٹا دو،
جناب علی مرتضیٰ نے فرمایا تھا میں محمد رسول اللہ کے نام پر قلم نہیں پھیر سکتا، اس کے اوپر میں کانٹا نہیں مار سکتا۔ تو آج کا عاشق جو ہے، کل بھی میں نے اشارہ کیا تھا، وہ کیک بنواتا ہے ماشاءاللہ، کیک کے اوپر رسول پاک کا نام لکھتا ہے، پھر آپ ہی چھری پھیرتا ہے اس کے اوپر۔ یہ کوئی طنز کی بات نہیں، ذرا ڈیپلی محبت کا غور فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نام جوتے بھی لکھا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے ہم پیار کر رہے ہیں۔ شرم آنی چاہیے کہ رسول پاک کا نام جوتے، اس کا نام نالین رکھا ہوا ہے، کہاں وہ جوتا؟ اگلے دن طاہر القادری فرما رہے، سب بکواس جھوٹ کو بولتے ہیں۔ طاہر القادری کتنا بڑا کلندر ہے، کتنا پارا سنی اور بریلوی مسلک کا وہ کتب ہے، تو اس نے کہا تھا یہ ادھر بھی بال دکھا رہے ہیں، ادھر بھی بال دکھا رہے ہیں، ادھر بھی بال دکھا رہے ہیں، کس کے پاس ہے رسول کو؟ لٹاں بنائیاں نے رسول پاک، اتنے بال پورے ملک میں آگے پوری دنیا دکھا رہی ہے، تو شرم کرنی چاہیے ان ساری باتوں۔ کوئی رسول پاک کا بال نہیں ہے۔ سنا ہے کہ ہم نے پڑھا بھی ہے کہ وہ چلتے چلتے حضرت امام بخاری کے پاس وہ ایک بال چھوٹا سا رسول پاک کا موجود تھا۔ بعض صحابہ کے بارے میں آتا ہے ان کے پاس ایک بال تھا۔ یہ تھے سارے ملک، سارے پیرا فکروں لٹاں بکھائی جا رہے ہیں، ایٹے ایٹے بال لٹاں رکھی ہیں سر رسول پاک نے۔ شرم نہیں آتی بات کرتے ہوئے، غور کرتے ہوئے؟ کبھی کوئی کام شروع کیا پھر کہتے ہیں جی گستاخ بڑے ہیں یا بے ایمان بڑے۔ کس طرح بے ایمان ہو گئے؟ رسول پاک کا نام لے کر اوپر کٹر لگاتے ہو، چھریاں پھیرتے ہو، کٹر کرتے ہو، یہ ادب ہے؟ علی مرتضیٰ نے لکھا ہوا نام ہے، میں قلم نہیں پھیر سکتا، تو رسول پاک نے اپنے ہاتھ سے اس کو مٹایا تھا۔ یہ نام لے کر چھرے بھی چلا رہے ہیں، پھر کعبۃ اللہ بنا کر بھگوان میں جاؤ گے رکھا کعبہ، کبھی کسی چول میں رکھا ہوا رسول پاک کا روضہ، آپ ہی بنانا، آپ ہی اس کو گرانا، آپ ہی ٹانا تھے، آپ ہی بنانا۔ کس حد تک ذلت، کس حد تک بدتمیزی ہے! اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے۔ آمد رسول کا یہ مقصد تھا، رسول پاک کی آمد کا یہ مقصد ہونتے خسرے بھی نچ رہے ہیں ماشاءاللہ، خسرے ارینج کر کے لوڈیاں پا رہے ہیں، رقص ہو رہے ہیں، گانے ہو رہے ہیں کہ آ گیا رسول، آ گیا وہ تاج والا، لاجیوں کی لاجوال۔ کرنا ککھ نہیں، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ ترجمہ، نہ کلا اشرا، ککھ کنڈا نہیں، تو آ گیا وہ تاج والا۔ تو کون اس کا منکر ہے؟ رسول پاک رسول بن کر نہیں آئے تھے، کون اس کا منکر ہے؟ رسول پاک کی آمد خوشی کی بات نہیں ہے، لیکن وہ اس لیے آئے تھے کہ خسرے نہ چاہو دے لوڈیاں باؤ۔ ان تمام چیزوں پر غور کرنا جی ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو اس لیے عہد و پیمان سے توڑے تو بیت اللہ کا طواف ننگے کر رہے ہو، بیت اللہ کے اندر تم نے بت رکھے ہوئے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ مجھے یاد ہے کہ مشرف کے دور میں جب وہ یہ فوج کا لیڈر تھا، فوجی بھائی بھی بیٹھے ہوئے، تو اس نے آ کر ایک دفعہ وہ گیا تو خانہ کعبے کی چھت پہ، ظاہر جو لوگ جاتے ہیں ان کا وہ احترام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو خانہ کعبے کی چھت پہ اس کو چڑھایا۔ خانہ کعبے کی چھت پہ آ کر اس نے یہاں تقریر کی، کہا یہ مولوی لوگ یہ سارے ان کو کیا پتہ ہے، میں تو کعبے کی چھت پہ بھی چڑھا، میں چھت پہ چڑھا ہوں، یہ مولوی نہیں گیا، میں گیا ہوں۔ تو میں نے جواب دیا تھا اس وقت کہ خانہ کعبے کی چھت پہ حبل بت کئی سال رہا ہے، تو کلندر ایک بار ہی چڑھے ہیں نا، کہ تیری فضیلت جو حبل بت تھا مشرق عرب نے خانہ کعبے کی چھت کو گاڑا ہوا تھا، جب مکہ فتح ہوا تو رسالت میں علی مرتضیٰ کو چڑھا کے اس بت کو نیچے کر ٹوٹے ٹوٹے کر دیا۔ دوسری بات جو مسئلے کی ذہن میں رکھیں، آج بھی اگر کوئی عالم ہے، شیخ ہے، بزرگ ہے، نیک ہے، افضیر ہے، امیر ہے، خانہ کعبے کی چھت پر نماز پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ خانہ کعبے کی چھت پہ نماز نہیں ہوتی، نیچے جب تک منہ کر کے کعبے کی طرف نماز نہیں پڑھی، وہ الگ بات ہے، اس طرف کر لو، اس طرف کر لو، اس لیے 4 سفیرے ہوتی ہیں نا لائنیں، سمجھ آؤں بزرگوں، وہ لائنیں 4 سفیرے بنی ہوتی ہیں خانہ کعبہ کی، اس سمت کی طرف۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ارشاد فرمایا قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ اس کو سمت بنانا ہے، قبلہ سر کرنا ہے۔ غلطی کے ساتھ اگر وہ غیر سمت کی طرح نماز پڑھ لے تو وہ ہو جاتی ہے، دہرانے کی ضرورت نہیں، لیکن آمدن کوئی آدمی اس طرح منہ کر کے شروع ہو جائے، اس سائڈ پہ منہ کر کے شروع ہو جائے، اس سائڈ پہ شروع ہو جائے، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ خانہ کعبہ کی چھت پر جا کر پڑھے پھر بھی نماز نہیں ہوگی۔ وہ قانون اور ضابطے تو اللہ نے جو بنایا اس کا تو احترام کرنا چاہیے، اپنی مرضی کے ساتھ سارے سلسلے بنائے ہوئے۔ دیکھو نا، سادی سی بات ہے، تمہارا اپنا نام جوتے پر لکھ کر تمہارے دیا جائے، چھترو چھتری ہو گئے تسی۔ رسول پاک کا نام نالیں جوتے بھی لکھا ہوا ہے، اور اس کو لٹکایا گلیوں میں، سارا سلسلہ، اور کہتے کہ ادب، احترام، عشق و مستی کی باتیں ہو رہی۔ یہ ظلم اور زیادتی، جہالت اور اللہ کے رسول کی مخالفت، توہین ہو رہی ہے۔ اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔
ارشاد ہوتا ہے جی یہ تو بڑے سے ہاں الا الذین عاہدتم، مگر وہ لوگ جن کے ساتھ تم نے عہد و پیمان کیے تھے، من المشرکین، وہ مشرک ہیں، آپ کا ان کے ساتھ وعدہ ہو گیا ہے، اور ان کے اندر یہ بات ہے کہ ثم لم ینقصوکم شیء، تم سے انہوں نے کوئی کمی نہیں کی، عہد و پیمان پہ قائم رہے ہیں، وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا، انہوں نے تمہارے خلاف کسی کی مدد بھی نہ کی، یہ شرائط اللہ نے بیان فرمائی۔ تو ایسے لوگوں کے لیے فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، وہ جتنے سال یا جتنے وہ آپ نے ان کے عہد و پیمان کیا، اس مدت کو، میعاد کو پورا کرو۔ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ محبت کرتے ہیں تقوی اختیار کرنے والے جو متقین ہوتے ہیں۔ فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، حرمت والے مہینے جب گزر جائیں تو پھر کیا ہے، فَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، پھر قتل کرو مشرکین کو جہاں تم ان کو پاؤ، وَخُذُوهُمْ، ان کو پکڑو، وَاحْصُرُوا، ان کو بند کرو یعنی قیدی بنا لو، وَقْعُدُوا لَهُمْ، یہ قرآن ہے، اللہ فرما رہے ہیں، اللہ قانون بنا رہے ہیں، اس پر اعتراض ہم تبصرہ نہیں کر سکتے۔ وَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور ان کو پکڑنے کے لیے کہ ہر گھات میں تم بیٹھو، فَإِن تَابُوا، اگر وہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کریں، وَآتَوُا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ ادا کریں، فَخَلُّوا سَبِیلَهُم، پھر ان کا راستہ چھوڑ دو، فارغ کر دو ان کو۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، یہ رسول پاک کے نام خطاب ہے، اگر کوئی مشرک تم سے پناہ مانگے، پناہ طلب کرے، فَأَجِرْهُ، اس کو آپ پناہ دے دیں، حتیٰ یسمع کلام اللہ، حتیٰ کہ وہ آپ کے پاس جب بیٹھے گا اللہ کا کلام سنے گا، ثم ابلغه مأمنه، پھر اگر وہ اپنے آپ کے پاس نہیں رہنا چاہتا، اس کو امن کی جگہ جہاں اس کا ڈیرا ہے وہاں اس کو پہنچا دو۔ ذالک بأنهم قوم لا يعلمون، اس لیے کہ وہ قوم جانتی نہیں ہے حقائق کو، مسائل کو۔ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ، کیسے ہو سکتا ہے، کیوں ہو سکتا ہے، یا کیوں کر ہو سکتا ہے مشرکین کے لیے عہد و پیمان اللہ کے ہاں، اس کے رسول کے ہاں۔ ہاں الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، مگر وہ لوگ جو آپ نے ان کے ساتھ مسجد حرام میں عہد و پیمان کیا، وہ صلح حدیبیہ کی ساری شرائط کا اشارہ ہے۔ فَمَسْتَقَامُوا لَكُمْ، پس جب تک وہ تمہارے لیے قائم رہیں، فَاسْتَقِیمُوا لَهُمْ، پس تم بھی ان کے لیے قائم رہو عہد و پیمان پر۔ ان اللہ یحب المتقین، تو بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں تقوی اختیار کرنے والے، گناہوں سے بچنے والے جو لوگ ہیں ان سے۔